کیا عیبدار چیز بیچنا صحیح ہے؟ کم فروشی کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ لوگ نبیوں کو کیا کہہ کر جھٹلاتے تھے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت نمبر 176 سے 186 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 176 سے 180 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ اسی طرح جنگل کے رہنے والوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا جب شعیب نے ان سے کہا تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو بلا شبہ تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا کے ذمے ہے۔ بہترین ترجمہ اور اس کی تلاوت کو سننے کے بعد آئیے ان آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایکا کا معنی ہے جنگل۔ قرآن مجید میں جو 4 مرتبہ اصحاب الایکا آیا ہے، بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے مراد مدین کے لوگ ہیں، اور بعض کا کہنا ہے کہ اس سے ایک دوسری قوم مراد ہے جو مدین کے پاس ایک علاقے میں رہتے تھے۔ یہ دونوں قومیں حضرت شعیب کی مخاطب تھیں۔ اس سورے میں یہ 7ویں نبی ہیں جن کی داستان بیان ہوئی ہے، اور ان تمام داستانوں میں قال لہم اخوہم موجود تھا، لیکن جناب شعیب کے بارے میں اخوہم نہیں آیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جناب شعیب لوگوں کے لیے انجان تھے۔ تفسیر کبیر فخر رازی۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے مفید پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء کی فکر ایک، بات ایک اور راستہ بھی ایک ہی تھا۔ اس سورے کی تمام داستانوں میں انی لکم رسول امین اور فاتقوا اللہ واطیعون آیا ہے۔ ان آیتوں کے پیغام بھی وہی ہیں جو آیت نمبر 160 سے 164 تک کے تھے۔ آئیے اب سورہ شورى کی آیت نمبر 181 سے 183 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی سن لیتے ہیں۔ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ تم جب کوئی چیز ناپ کر دو تو پورا پیمانہ دیا کرو اور نقصان دہ نہ بنو، اور تم جب تولو تو ٹھیک ترازو سے ڈنڈی سیدھی رکھ کر تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں جو خریدیں کم نہ دیا کرو، اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو ناظرین آئیے اب ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کیل سیال بہنے والی چیزوں کے لیے، قسطاس وزن کرنے کے لیے، اور اشیاہم عدد والی چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان آیتوں میں 2 امر اور 2 نہیں موجود ہیں جو ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے جو لوگ اپنی چیز کا عیب خریدار کو نہیں بتاتے، فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں، اور مکاری کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے والے سب سے برے لوگ ہیں۔ غرر الحکم، صرف سامان خریدنے اور بیچنے میں ہی کمی نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ تعلیم دینے، ڈاکٹری، نظارت، انجینئرنگ اور دوسری چیزوں میں بھی کم فروشی کریں، یعنی جو کام کرنے کا حق ہے ویسا ادا نہ کریں۔
ان آیت کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیت کے پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، پیمانہ اور ترازو بہت پرانی چیز ہے۔ نمبر 2، کم فروشی حرام ہے اور لوگوں کے حق کی رعایت کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، سماج کے معیشتی نظام کی سلامتی پر انبیاء نظارت کرتے تھے۔ نمبر 4، آسمانی دین سماجی اور معیشتی عدالت کی تاکید کرتے ہیں۔ نمبر 5، ہر چیز کے ناپنے کا پیمانہ صحیح اور عادلانہ ہونا چاہیے۔ نمبر 6، صرف مومنوں ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی حق کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7، کم فروشی ہر چیز میں منع ہے، صرف ترازو اور پیمانے کی بات نہیں ہے۔ نمبر 8، کم فروشی ایک طرح کا فساد ہے اور جو لوگ سماج کو معیشتی نقصان پہنچاتے ہیں وہ مفسد فی الارض ہیں، کیونکہ معیشتی خرابی سماجی نظام کی بربادی کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ نمبر 9، سماج میں موجود گمراہیوں کو پہچاننا سماج کی اصلاح کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو ناظرین آئیے اب اس سورہ کی آیت نمبر 184 سے 186 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی سن لیتے ہیں۔ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين۔ اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور اگلی خلقت کو پیدا کیا۔ اور لوگ کہنے لگے تم پر تو بس جادو کر دیا گیا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہو، اور تم تو ہمارے ہی ایسے ایک آدمی ہو اور ہم لوگ تو تم کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ ان آیات میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ جبل کا معنی ہے امت اور جماعت، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ شیطان نے تم میں سے بہت سے گروہوں کو گمراہ کیا، کیونکہ جبل کا معنی پہاڑ ہوتا ہے اور جبلی کا معنی فطری ہوتا ہے، لہٰذا وہ قومیں اور نسلیں جو پرانی ہیں یا ان کے اندر فطری عادتیں پائی جاتی ہیں اور پہاڑ کی طرح ڈٹے رہتے ہیں، انہیں جبلی کہا جاتا ہے۔ بہترین ترجمہ، تلاوت اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ احترام کا حقدار ہے اور اس سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 2، تقوی اور ایمان معیشتی فساد کو روکتے ہیں۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہیں رزق بھی دے گا۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، کم فروشی کے بارے میں پچھلی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ نمبر 3، بزرگوں کی غلط رسم و رواج پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ہمیں صرف اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ نمبر 4، جن لوگوں کے پاس منطق نہیں ہوتی وہ تہمت لگاتے ہیں۔ نمبر 5، برائی کرنے والا اپنی برائی کی توجیح کرتا ہے، اپنی غلطی اور ضد کا اقرار کرنے کے بجائے انبیاء سے کہتے ہیں کہ تم پر جادو ہوا ہے۔ تو ناظرین ہم نے جانا کہ خریدنے والوں کو بنا اپنی چیز کا عیب بتائے بیچنا صحیح نہیں ہے، ایسا کرنے پر فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ کم فروشی کرنا قرآن کے مطابق حرام ہے، اس کی رعایت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اور لوگ انبیاء سے کہتے تھے تم کس طرح سے نبی ہو سکتے ہو، تم بھی تو ہماری طرح آدمی ہو۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔